السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ سورہ الضحیٰ کی آیہ نمبر 6 کی تفسیر پڑھیں گے آج ہم۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ثبتنا وعند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 6۔ علم کیا نہیں، یجد کا اس نے پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال، ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اوپر جو طعنہ کفار تھا اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے دنیا اور آخرت میں، ان کا مختصراً ذکر آیا ہے۔ اب آیہ نمبر 6 سے لے کر 8 تک، یعنی آیہ نمبر 6، 7 اور 8، اس میں تھوڑی سی تفصیل 3 خاص نعمتوں کے ذکر سے فرمائی گئی ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے علم یجد کا یتیما فآوا، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا لیکن پھر بھی جگہ دی، اکیلا تنہا نہیں چھوڑا، اور آپ کی پرورش کا بہترین انتظام فرمایا۔ کس کس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ سے 2 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فادر تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں، اور وہ بھی 6 سال کی عمر ابھی آپ کی تھی کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی انتقال کر گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرف سے یتیم ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کا ذمہ آپ کے دادا عبدالمطلب نے لیا، اور وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بوڑھے دادا عبدالمطلب لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ ان کے دل میں آپ کی اس نئی تکلیف کے احساس کا گہرا زخم تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قدر کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا ایک خاص فرش تھا جس پر کوئی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتے تھے، آپ کی بیک پر یعنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے، اور یقین تھا انہیں اس بات کا کہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تھی کہ عبدالمطلب آپ کے دادا وہ بھی انتقال فرما گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی جو ذمہ داری تھی وہ چھوٹے چچا ابو طالب نے سنبھالی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور سب لوگ آپ کے اگینسٹ ہو گئے، برادری کے لوگ بھی یعنی فیملی کے لوگ، سب لوگ جو ہیں ارد گرد کے وہ مخالفت کرنے لگ گئے، تو ابو طالب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے باوجود ہر تنگی ترشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ساتھ نبھایا۔
برادری کی، قبیلے کی جو دشمنی تھی، عداوت تھی، اس کا سارا وزن اپنے سر لے لیا اور ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز ہو کر نبوت کے آغاز سے لے کر 10 سال بعد تک آپ کی سرپرستی کی اور حفاظت کی، اور اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے نبھایا، بڑے احسن طریقے سے نبھایا، یہاں تک کہ شعیب ابی طالب کے جو 3 سال تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محصور رہے تمام صحابہ کے ساتھ، اور جو سب نئے مسلمان تھے اور ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس ٹائم پیریڈ میں بھی ابو طالب ساتھ تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر سوچے انسان تو کتنی حیرانی کی بات ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن کتنی بھرپور سپورٹ اور فیور دی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ 10 نبوی میں یہ سہارا یعنی آپ کے چچا کا سہارا بھی ختم ہو گیا اور ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بنا دیا، وہ یہ کہ انصار مدینہ اوس اور خزرج کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت عقبہ کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، اور انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا اور اسے جس جرأت مندانہ طریقے سے انہوں نے پورا کیا، وہ ہمیں ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتی ہیں باتیں، سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے سب کچھ پیش کر دیا، اپنی جانیں بھی، اپنا مال بھی، اپنے ہتھیار بھی، کہ ہم آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو فیور دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ایکچولی بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی یتیم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے خاص فضل کے ساتھ ایسے سرپرست عطا کیے جاتے رہے جو اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے، محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ آیا مبارکہ، آیا نمبر 7 میں ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ نعمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔